معزز سامعین و ناظرین، ہمارے یہاں خانقاہ نور شریف کے پلیٹ فارم سے بسم اللہ شریف کے فضائل اور اس کی روحانی تاثیرات کے حوالے سے ہماری یہ نشستیں جاری ہیں۔ اسی ضمن میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک یہودی ایک یہودن پہ فریفتہ ہو گیا، اس کا اس پر دل آ گیا، وہ اسے ٹوٹ کے چاہنے لگا اور اس کے بغیر اسے ہر طرف اندھیرا لگتا تھا۔ ظاہر بات ہے رشتے کے لیے اپلائی کیا گیا، اس یہودن کے ورثاء کی طرف سے انکار ہو گیا، اس یہودی کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے ایک بزرگ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، یا حضرت دنیا آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ سے روحانی طور پہ وابستہ ہے، لوگ آپ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، آپ صاحب کشف و عرفان ہیں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں یہودی ہوں اور ایک یہودن خاتون پہ میرا دل آ گیا ہے، رشتے کا انکار ہو گیا ہے، مجھے اس کے بغیر کچھ سجائی نہیں دیتا، آپ دعا کریں اللہ مجھے یا تو اس کا رشتہ عطا کر دے اور یا مجھے صبر کی توفیق ہو جائے، اپنے آپ کو مجھے سنبھالا مل جائے۔ تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر فرمایا، آپ اسے تعویذ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تحریر فرمایا بسم اللہ شریف کو اور اسے فرمایا اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو نگل جا۔ بس اس نے نگلا اور نگلنے کی دیر تھی کہ یہودن کی محبت دل سے کافور ہو گئی، اس کا من روشن ہو گیا، دل سے کفر کی سیاہی اور ظلمت چھٹ گئی، کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان کے نور سے من روشن ہو گیا اور اسے ہدایت کا جام نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ یہودن جو تھی اپنے گھر میں، رات اسے سوتے ہوئے نیند میں کانوں میں آواز آئی کہ اگر تجھے جنت مقصود ہے، اگر تجھے جنت مطلوب ہے تو صبح حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ وہ یہودن خاتون صبح بیدار ہوئی، اٹھی اور وہ بھی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگی، حضرت وہی یہودی جسے آپ نے مسلمان کیا ہے، جسے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جسے کلمہ پڑھوایا ہے، میں وہی خاتون ہوں جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور رات خواب کے عالم میں میرے کانوں میں یہ آواز آئی ہے کہ اگر جنت چاہتی ہے تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ تو حضرت میں اس غیبی حکم کے مطابق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو بھی کاغذ پر بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دیا، فرمایا تو بھی نکل جا۔ بس اس نے اسم اللہ بسم اللہ شریف کو نگلا تو اس کے بھی اندر کی دنیا روشن ہو گئی اور اس کے من کی دنیا اجلا ہو گئی، ایمان کا نور اور ایمان کی لذت نصیب ہو گئی، آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے، پردے آنکھوں سے اٹھ گئے اور عالم ملکوت اس کے سامنے ظاہر ہو گئے اور اسے بھی کلمہ نصیب ہوا، ایمان مقدر ہو گیا۔ رات سوئی گھر میں جا کر تو دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، جنت کے پرکیف مناظر دیکھے، جنت کے محلات دیکھے، روح پرور اور دلوں کو لبھانے والا ماحول دیکھا۔ تو جب خواب سے بیدار ہوئی تو ظاہر ہے اپنے گھر میں بستر پر موجود تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگی، ہاتھ اٹھائے، دربار رب العزت میں دعا کی، مولا تو نے مجھے جنت میں پہنچا کر پھر خارج کر دیا، مولا
تو نے مجھے جنت میں داخل فرما کر پھر جنت سے نکال دیا۔ یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اگر بسم اللہ شریف حق ہے اور یقیناً حق ہے تو میں تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور اس میں موجود اس میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، جس طرح مجھے جنت میں داخل کیا ہے مجھے پھر جنت میں پہنچا دے۔ بس دعا کا اختتام تھا، گری روح جسم سے پرواز کر گئی، اللہ نے اس کی مغفرت و بخشش فرما دی تھی، جنت پھر سے اس کا مقدر کر دی۔ تو دوستان عزیز، خلاصہ گفتگو یہ ٹھہرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو کلمات ہیں زہری، وہ بھی بندے کے اندر اتر جائیں تو اندر کی کیفیات بدل دیتے ہیں، کفر کی ظلمت، تاریکی اور اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں، اور ایمان کا نور اندر منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو سب مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے ورد زبان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بسم اللہ شریف کی روحانی تاثیرات سے بہرہ جا فرمائے۔